وکیلے حیرانی سے دیکھتا رہا کہ فرعون کے سوکھے ہوئے جسم پر نمک کے ذرے چپکے ہوئے، لیکن جو بات ڈاکٹر موریس بکیلے کو پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک جسم پانی کے نیچے اتنے سال تک سلامت کیسے رہا۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرے ریسرچر نے اسے یہ کہہ کر اور بھی زیادہ حیران کر دیا کہ قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ آج کے دن ہم تمہیں تمہارے جسم کے ساتھ بچا لیں گے۔ بائبل کے معاملے میں اسے کئی کنٹراڈکشنز ملی، جیسا کہ جینیسس کی کہانی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائیفونس۔ دوستو، رات کی تاریخ خاموشی میں پیرس کی ایک لیب میں ایک فرانسیسی سرجن ایک پرانی لاش کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لاش تھی خود کو خدا کہلوانے والے مصر کے مشہور فرعون کی، جسے 1980 کے آغاز میں فرانس لایا گیا تھا، ایک رائل ممی جس پر مزید سائنسی تحقیق ہو رہی تھی۔ اس سرجن کا نام تھا ڈاکٹر موریس بکیلے، جو اس تحقیقی ٹیم کا سربراہ تھا۔ اس تحقیقاتی ٹیم نے ریسرچ سے معلوم کیا کہ یہ جسم کئی سو سال پرانا ہے اور اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی۔ بکیلے حیرانی سے دیکھتا رہا کہ فرعون کے سوکھے ہوئے جسم پر نمک کے ذرے چپکے ہوئے۔ یہ نمک کے ذرے اس اندازے موت کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ فرعون پانی میں ڈوبا اور اس کا جسم پانی سے نکالتے ہی ممیفائی کے ذریعے محفوظ کیا گیا۔ لیکن جو بات ڈاکٹر موریس بکیلے کو پریشان کر رہی وہ یہ تھی کہ ایک جسم پانی کے نیچے اتنے سال تک سلامت کیسے رہا، یہ کیسے ممکن تھا۔ بکیلے کے ذہن میں کئی سوال گھوم رہے تھے کہ اتنے سالوں بعد پانی میں ڈوبنے کے باوجود اس کا جسم ابھی تک سلامت کیسے ہے۔ رات کے آخری پہر تک وہ اپنی رپورٹ لکھنے میں مگن رہا، مگر دل و دماغ میں صرف یہ پہیلی گھوم رہی تھی۔ تبھی اس کے ایک مصری دوست نے دھیمی آواز میں کہا، اس میں اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ فرعون واقعی پانی میں ڈوبا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرے ریسرچر نے اسے یہ کہہ کر اور بھی زیادہ حیران کر دیا کہ قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے، فرعون کے ڈوبنے اور اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا۔ اب بکیلے بے حد متاثر ہوا اور بار بار سوال کرنے لگا۔ 1400 سال پرانی کتاب کو یہ کیسے پتا تھا؟ یہ ممی تو 1898 تک دنیا کو معلوم ہی نہ تھی۔ اس نے بائبل اور تورات اٹھا کر دیکھنا شروع کیا۔ کہیں کوئی ذکر نہیں کہ ڈوبنے کے بعد جسم بچ گیا ہو، مگر قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ آج کے دن ہم تمہیں تمہارے جسم کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ۔ یہ لفظ بکیلے نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ 14 صدیاں پہلے قرآن نے گویا یہ پریڈکٹ کیا کہ فرعون کا جسم عبرت کے لیے محفوظ رہے گا۔ اس احساس نے ڈاکٹر بکیلے کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد عبرت اور جذبے سے لبریز ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ میں ایک کانفرنس میں جب اس نے اپنی ریسرچ پیش کی اور ایک مسلمان نے اس کے سامنے یہی قرآنی آیات زبردست انداز میں پڑھی تو موریس بکیلے خود پر قابو نہ رکھ پایا۔ وہ بے اختیار تمام ملازمین کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں کہا، I have converted to Islam and believed in this Quran۔ یعنی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں اس قرآن پر ایمان لا چکا ہوں۔ یہ اعلان سن کر حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اسی جذباتی کیفیت میں ڈاکٹر موریس بکیلے نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس موضوع پر پوری تحقیق کر کے دنیا کے سامنے حقائق لائے گا کہ کیا قرآن واقعی سائنس سے ہم آہنگ ہے۔ ڈاکٹر موریس بکیلے کا تعلق فرانس سے تھا۔ یہ ایک مشہور سرجن اور فزیشین تھا جس نے زندگی بھر میڈیسن کی پریکٹس کی تھی۔ 1973 میں اسے سعودی عرب کے شاہ فیصل کے خاندان کا خاص فیملی ڈاکٹر مقرر کیا گیا اور اس نے مصر کے صدر انور سادت کے خاندان کو بھی ٹریٹ کیا۔ سائنس کے ساتھ ساتھ بکیلے کو مصر کی تاریخ اور قدیم چیزوں کا بھی شوق تھا۔
फ्रेंच सोसाइटी ऑफ इजिप्टोलॉजी के साथ भी वाबस्ता था। अपनी फील्ड के टॉप डॉक्टर्स में शुमार और फ्रेंच अकेडमी से अवार्ड याफ्ता शख्सियत भी था। इन सब अचीवमेंट्स के बावजूद उसकी पहचान आज ज्यादातर लोगों में एक किताब के मुसन्निफ के तौर पर होती है। 1976 में डॉक्टर मॉरिस बुकेले ने एक जमीन हिला देने वाली किताब लिखी जिसका उन्वान था द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। इस किताब में इस 3 मुकद्दस किताबों बाइबल, कुरान और तौरात को मॉडर्न साइंस की कसौटी पर परखा गया। ये काम इतना इनकलाबी था कि इससे बुकेलिज्म नाम की एक पूरी तहरीक पैदा हो गई। एक ट्रेंड के कुरानी आयात को साइंस की रोशनी में पढ़ा जाने लगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि जिस तरह मसीही दुनिया में कुछ लोग साइंस को रिजेक्ट करके तख्लीक परस्ती पे चल निकले हैं, उसके बरक्स मुसलमानों में बुकेलिज्म एक ऐसे रुझान का नाम है जो साइंस को गले लगाता है और उसे दीन की तस्दीक के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन बुकेले का इरादा किसी सियासी बहस से ज्यादा हक की तलाश था। उसकी किताब के इब्तिदाई अल्फाज ही उसकी गैर जज्बाती अप्रोच को जाहिर करते हैं। बुकेले मजबूत दलाइल के साथ लिखता है, यह नामुमकिन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान खुद तसनीफ किया हो। एक ऐसा शख्स जो किसी इदारे से तालीम याफ्ता नहीं था, वो कैसे अरबी अदब की तारीख में सबसे अहम अदीब बन सकता है? वो किस तरह ऐसे साइंस के हकाइक बयान कर सकता है जिन्हें उस जमाने में कोई दूसरा इंसान दरियाफ्त नहीं कर पाया था, और वो भी इस तरह के उसकी बयानात में एक भी गलती नहीं पाई जाती। इन सीधी और साफ बातों में बुकेले ने अपने शौक का भी इजहार किया कि उसके नजदीक कुरान के इल्मी हकाइक ऐसे हैं जो ना तो उस दौर का कोई शख्स जान सकता था ना घड़ सकता था। बुकेले ने ना सिर्फ कुरान बल्कि बाइबल की आयात को भी साइंस से कंपेयर किया। बाइबल के मामले में उसे कई कॉन्ट्राडिक्शंस मिली, जैसा कि जेनेसिस की कहानी जिसमें कहा गया है कि अल्लाह ने सिर्फ 7 दिनों में पूरी कायनात बना दी। यानी इस कहानी को बिल्कुल जाहिरी मानी में समझा गया कि असल में हर चीज 7 दिन के अंदर बन चुकी थी, जबकि साइंस के मुताबिक कायनात की तख्लीक एक बहुत लंबा प्रोसेस था जो अरबों साल तक जारी रहा। इसी वजह से ये कहानी साइंस के इख्तिलाफ में आती है। लेकिन इसी कॉन्ट्राडिक्शन पर जब कुरान को देखा जाए तो कुरान ये नहीं कहता कि कायनात सिर्फ 7 दिन में बनाई गई थी। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने 6 अयाम में कायनात बनाई, जहां अयाम का मतलब सिर्फ दिन नहीं बल्कि दौर या अहद भी हो सकता है। यानी कुरान का लफ्ज साइंस से टकराता नहीं बल्कि उसके साथ मुताबिकत रखता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि कायनात एक लंबे प्रोसेस के जरिए तख्लीक हुई जो अरबों साल पर मुश्तमिल था। इसके बरक्स कुरान के ताल्लुक से डॉक्टर बुकेले का ऑब्जर्वेशन ये था कि कुरानी तालीमात और मॉडर्न साइंस के बीच गौर करने पर हैरत अंगेज तवफ़ुक नजर आता है। अपने 10 साल के रिसर्च सफर के बाद उसने क्लेम किया कि कुरानिक रेवोल्यूशन पूरी तरह साइंस से कंपैटिबल है, और एक गैर जानिबदार साइंटिस्ट अगर ईमानदारी से एनालिसिस करे तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इस कलाम की आयात इंसानी नहीं हो सकती। बुकेले की रिसर्च के दौरान बहुत से कुरानी मौज़ूआत उभर कर सामने आए जो इल्मी क्यूरियोसिटी पैदा करने वाले थे। कुछ नुमाया मिसालें जो उसने हाईलाइट की। कायनात की शुरुआत यानी कॉस्मोलॉजी। कुरान बयान करता है कि आसमान और जमीन शुरू में एक साथ जुड़े हुए थे और फिर अलग किए गए। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्दा कानता रत्कन फफतकनाहुमा। क्या काफिर नहीं देखते कि आसमान और जमीन सब एक साथ जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें चीर कर अलग किया। बुकेले ने नोट किया कि यह बयान तकरीबन वही कॉन्सेप्ट है जो बिग बैंग थ्योरी आज पेश करती है। कुरान यहां तक कहता है कि कायनात की शुरुआत धुआं या गैसियस मादे से हुई थी, जो कि साइंस के मुताबिक इनिशियल यूनिवर्स के हॉट प्लाज्मा से मिलता जुलता तस्वुर है। साथ ही कुरान कई आसमान और जमीन का जिक्र करता है, यानी और भी दुनिया या डायमेंशंस का मुमकिन तस्वुर, जिसे आज हम एक्सोप्लैनेट्स वगैरह की सूरत में एक्सप्लोर कर रहे हैं। फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी।
قرآن میں سورج اور چاند کی حرکت کو مسخر کہا گیا، یعنی ایک حساب کے پابند مدار میں۔ والشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ بکیلے اشارہ کرتا ہے کہ 7ویں صدی کے لوگ خیال کرتے تھے کہ سورج ہرگز ہلتا نہیں، مگر قرآن کہتا ہے کہ سورج اپنی ایک مستقر یعنی اپنی خاص منزل یا مدار کی طرف رواں ہے۔ یہ بات آج ہم جان چکے ہیں کہ سورج اپنے مدار میں سفر کر رہا ہے۔ اس طرح کی بات اس دور میں کہنا غیر معمولی تھا۔ پہاڑ اور زمین یعنی کہ جیولوجی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخ کی طرح زمین میں گاڑ دیا تاکہ تمہارے ساتھ زمین جھولے نہیں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخ نہیں بنایا؟ سائنس نے اب یہ پتہ لگایا ہے کہ پہاڑ کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوتی ہیں، گویا ایک اینکر کی طرح ٹیکٹونک پلیٹس کو سٹیبلٹی دیتی ہیں۔ بکیلے کے نزدیک یہ ایسی تفصیل ہے جو آج کی جیولوجی سے مطابقت رکھتی ہے۔ آب و ہوا کا دور یعنی واٹر سائیکل۔ قرآن بارش کے سلسلے کو کیفیات کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ واللہ الذی ارسل الرياح فتثیر سحابا، اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادل برساتی ہے۔ بائبل کے مقابلے میں جہاں پانی گرنے کو اخلاقی معنی دیے گئے، قرآن میں ایویپوریشن، کنڈنسیشن اور پریسیپیٹیشن کا ماڈل مختصر الفاظ میں ملتا ہے۔ بکیلے نے نوٹ کیا کہ قرآن میں ایسا کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہیں جو جائز تحقیق سے ٹکراتا ہو، بلکہ کئی جگہ ایسی سائنسی حقیقت ملتی ہے جو ان پر نص کرتی ہے۔ انسانی تخلیق یعنی کہ ایمبریولوجی۔ ڈاکٹر موریس بکیلے کو سب سے گہری حیرانی قرآن کی ان آیات پر ہوئی جو انسان کی پیدائش کے مراحل بتاتی ہے۔ قرآن کے مطابق انسان ایک نطفے سے شروع ہوتا ہے، پھر آلہ کا یعنی لہو کا کلاٹ بن جاتا ہے، پھر مدغہ گویا کے چیوڈ لمپ کے میس کی طرح، اور پھر اس میں ہڈیاں اور گوشت پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ ترتیب آج ماڈرن ایمبریولوجی نے مائکروسکوپک لیول پر ویریفائی کی ہے۔ قرآن بالخصوص کہتا ہے کہ یہ مدغہ جو رحم کی دیوار سے چپک جاتا ہے، کلنگنگ فارم سے گزرتا ہے۔ سائنٹیفک حساب سے یہ انپلانٹیشن کی سٹیج ہے، جب ایمبریو یوٹرس کی لائننگ سے چپک کر اپنی گروتھ شروع کرتا ہے۔ 7ویں صدی کے عرب کے پاس مائکروسکوپ تو دور کی بات، ایسے کوئی فلسفے تک نہ تھے جو یہ معلومات دے سکے۔ بکیلے لکھتا ہے کہ قرآن کی یہ ایمبریونک ڈیٹیلز 7ویں صدی کے لیے حیران کن ہیں اور دوسری کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ Remarkable for the 7th century and are not found in other contemporary texts۔ آج مسلم نوجوان علم دین کے ساتھ سائنس کا تعلق جوڑ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بکیلے کی محنت کا حصہ ہے۔ اس کی کتاب نے نہ صرف ایک بحث چھیڑی بلکہ ایک برج کریٹ کیا سائنس اور ایمان کے بیچ۔ کیا قرآن واقعی سائنس کو اینٹیسپیٹ کرتا ہے؟ اس کا فیصلہ ہر دور کا قاری خود کرتا رہے گا، مگر ڈاکٹر موریس بکیلے کی زندگی کا سبق یہی ہے کہ اگر دل میں تلاش حق ہو تو پھر چاہے آپ ڈاکٹر ہوں یا دائی، قرآن آپ کو حیران کرتا ہے اور شاید آپ کی اپنی دنیا بھی بدل سکتا ہے۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔